تو آپ نے ظلمانہ لفظ کا استعمال کیا. میں دلیل ظلمانہ پر میں دے رہا ہوں آپ کو. تو کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جو ایک موڑ تک پہنچائے، جو چوک تک پہنچے، سے کہتے ہادی. مطلب یہ ہادی ہے، میرا رہنما ہے کہ مجھے فلاں چوک تک چھوڑنے جا رہا ہے، مجھے فلاں رست تک چھوڑنے جا رہا ہے، آگے مسیح رستہ چلا جائے گا. تو اس دور میں یہ ایسے رہنما ہادی وغیرہ کرائے پر لیے جاتے تھے. تو بکر صدیق نے اس کافر کو کہا کہ یہ میرے ہادی ہے، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں. جب آپ نے کہہ دیا، فرما دیا، تو وہ شخص چلا کہ جو کافر تھا. تو پیارے محبوب مل کے پڑھنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے. تو پیارے محبوب بھی سمجھ گئے صدیق نے کون سا حادی مراد لی ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حادی مراد لیا ہے، یہ مجھے دنیا میں تو راستہ دکھائیں گے، یہ مجھے جنت میں بھی لے کر جائیں گے، مجھے ہر قسمت عطا فرمائیں گے. فرمایا میں اور پیارے محبوب جب مسکرا دیے تو محبوب سمجھ گئے کہ میرے صدیق نے دنیا والا حادی مراد نہیں لیا، بلکہ میرے صدیق نے وہ حادی مراد جو جنت تک پہنچانے والا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے کہنا ظلمانہ لفظ کا استعمال جہاں فتنے کا خطرہ ہو، جہاں خوف و فتنہ بن جائے گا، مسائل پیدا ہو جائیں گے، تو وہاں ہمیشہ ظلمانہ لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، تاکہ مسائل جو ہے وہ بڑے نہیں. لیکن اسی طرح لوگوں میں جو ہے نا ظلمانہ لفظ غلط طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا 5-6 لڑکے اکٹھے ہوئے، محلے میں اکٹھے ہو گئے، چوک میں پہنچ گئے، گپ شپ لگا رہے. تو گپ شپ میں کیا ہوا؟ جھوٹ ہو گیا. فلاں بڑے بندے کی پگڑی اچھالی، فلاں بڑے بندے کی غیبت کی، فلاں بڑے بندے کے بارے میں بری باتیں کی. کہتے ہیں گپ شپ، مطلب دوسرے نام رکھ دے گپ شپ. اسی طرح جو عورت ہے اپنے شوہر کو، میں نے بے شوہر کو بہانا لگا دیا،